ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا، اللہ اکبر، نمو سے صحابہ اہل بیت کا، لیکن مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سارا ہی گلشن اجڑ گیا پھر فائل ہمارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، ہمارا بچا ہی کچھ نہیں، نہ جھنگ میں کچھ بچا، نہ کراچی میں کچھ بچا، نہ خیبر میں کچھ بچا، نہ سندھ کی دھرتی پر علی شیر حیدری بچا، رب العالمین کی قسم ہے، بچیاں یتیم رو رو کے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ 37 سال کے بعد آج احساس ہوا کہ صحابہ کی عزت کا بل بھی پاس ہونا چاہیے۔ تیرے میرے جیسے کا کیا کہ 4 نعرے لگا لیے، زندہ باد مرد آباد، جا جا اعظم طارق کی بیوی سے جا کے پوچھ اس کے بچوں کو پروان کیسے چڑھایا گیا، جا معاویہ اعظم سے جا کے پوچھ جب باپ کا جنازہ اٹھا بتا تیرے سینے کی کیفیت کیا تھی۔ میں نے اپنے باپ کو، آپ نے میں نے اپنے باپ کو بیوٹی پارلر میں، سیلون میں سجدے دیکھا، جا حق نواز کے دروازے پہ جا کے پوچھ جب گولیوں کی بچھاڑ کے اندر گھروا بھی سایا تھا تو بتا دنیا کا دولہا کم جنت کا دولہا زیادہ لگ رہا تھا۔ یقین جانو میں اکثر امیر عظیمت کا درسوں کے اندر، جلسوں کے اندر ادب احترام کے ساتھ نام لیتا ہوں، مجھے ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم آیا حالات صحیح نہیں، نام نہ لیا کرو، اللہ اکبر، ایجنسیوں کا قلم چلنے لگ جاتا ہے۔ ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، اللہ کی قسم جنگ کی گلیوں کے اندر خون ان کا آبا، ہمیں صدیق کی صداقت کا چاند نظر آنے لگ گیا ہے۔ میں کیا بتا کون تھے یہ لوگ، پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ان کے جنازے اٹھے، ان کے جسموں سے خون کی ندیاں نکل رہی تھی، یہ روتے ہوئے کہہ کے جا رہے تھے گلشن کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے، ان کا نام لینا تو سعادت ہے، ان کا نام لینے پر تو نیکی ملتی ہے، ان کا نام لینا تو ثواب ہے۔ جو تو ہی کے غیور مسلمانوں، مجھے نہیں پتا ان کا نام لینے پر کسی کا منہ بڑھتا ہے یا راضی ہوتا ہے، لیکن جب عبدالحنان میرا عزیزو، حق نواز کا، احسان القاسمی کا، ضیاء فاروقی کا، اعظم طارق کا جلسوں میں نام لیتا ہے، خدا کی آگ کی قسم اما عائشہ اپنی قبر کے اندر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان سیدنا صدیق اکبر حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سن 2013 کی 14 کی بات ہے، میں قصور کی جامع مسجد شہیدہ کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا۔ قاری بشیر احمد جس کے لاہور میں برف کے 2 کارخانے ہیں، اس کے گھر بیٹھ کے میں قصور کی مچھلی اور نان کھا رہا تھا۔ کہنے لگے مولانا پتہ ہے جب امیر عظیمت شہید ہوئے، پہلی امیر عظیمت کانفرنس جو ہوئی تھی یادگار کے اندر، مینار پاکستان کے اندر سٹیج سجا تھا، ہر جگہ حق نواز کا نعرہ لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کانفرنس کے اندر شامل ہونے کے لیے امام کعبہ بھی مکہ مدینے سے آئے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے اور یادگار کے سٹیج پر پہنچانے کے لیے میری ذمہ داری لگی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، سٹیئرنگ میں میرے ہاتھ میں تھا، امام کعبہ نے میری طرف دیکھ کے کہا تم عربی جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا پتہ میں کیوں یہاں آیا؟ رونے لگ گئے، کہنے لگے پتہ ہے جس دن امیر عظیمت دنیا سے شہید ہوا، دنیا سے چلا گیا، شہادت کا جام نوش کیا، میرے عزیز جنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، مجھے میرے خادم نے بتایا ماں عائشہ کا نعرہ لگانے والا، ابو بکر عمر عثمان کے ترانے گانے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ کہ میں نے آنکھیں بند کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کی طرف، دیوار کی طرف میں نے آنکھیں بند کی، میرے کہا کملی والے جس تیرے نوجوان کا، جس تیرے روحانی فرزند کا، امی عائشہ کے بیٹے کا، جس کا ذکر پاکستان میں گونج رہا ہے، مدینے میں بھی اس کا نام لینے والا ہے کہ کوئی نہیں۔ کہ میں نے دیکھا میری آنکھ لگی، اونگ آ گئی، مجھے خواب میں روزہ انور کے اندر کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا آلتی پالتی مار کر، چوکڑی مار کر آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی گود میں حق نواز جنگی شہید لیٹا ہوا ہے، پیچھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق نواز کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے حق نواز اللہ کی قسم میری عائشہ بھی تیرے سے راضی ہو گئی، میں محمد الرسول اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ نعرہ
سیدنا صدیق اکبر حضرت امیر معاویہ زندہ باد کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ نعرہ تکبیر امیر عظیم حضرت مولانا حق نواز جنگوی نعرہ تکبیر دل خوش کر دیا آج تو مولوی صاحب حالات اچھے نہیں ہے کوئی للیوں کے بال تھے اللہ اللہ پورا 10 محرم الحرام گزر گیا ان کے کردار کو کوئی بیان کیا گیا حالات صحیح کب تھے جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا اس وقت حالات کہاں تھے طائف کی گلیوں میں پتھر کا حالات کہاں تھے بدر کے میدان میں میرا نبی اللہ اکبر صحابہ کو لے کے گیا حالات کہاں تھے احد کے میدان میں چچا کے ٹکڑوں کے اوپر رویا حالات کہاں تھے تو حالات کا رنگ بھی رونا رہتا رہے کفر اپنا پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن میرے بچے کو امیر معاویہ نام ہی پسند کوئی نہیں مولانا اللہ کا شکر ہے فاروق بھائی اسلم صاحب پچھلے سال کی 8 محرم کو اس مرتبہ میں تھا ہی کوئی نہیں میں نے محرم ساؤتھ افریقہ میں اپنا منایا میرے عزیزوں تقریباً 12 دن کے اندر 36 سے 37 بیان ہوئے وہ کافروں کے ملک کے اندر دیوانے تو صحابہ کے وہاں دیکھیں اللہ کی عزت کی قسم واسو تقریر تھی 7 محرم 8 محرم الحرام یا 7 کو یہ میزبان تھا آصف اور اس کے بعد میں نے احرار پارک جانا تھا میرا بچہ ذرا حقلے پڑھ کے اندر محمد معاویہ بات کرتا ہے میرے پاس آیا اور جفا ڈال کے مجھے کہنے لگا بابا میں نے اپنے دوستوں کو سے کہہ دیا کہ 9-10 محرم الحرام کو مجھے معاویہ نہ کہنا میں نے کہا پتر کیا بات ہے کیوں نہ کہنا کہ بابا مجھے کوئی دور سے معاویہ پکارے گا معاویہ کا دشمن معاویہ کو گالی دے گا میں نے 2 دن کے اندر نام ہی بدل لیا میرا چھوٹا سا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے غلام کی وجہ سے محمد کے معاویہ کو گالی دے دی جائے ہے گھر کے اندر پتر اللہ موچڑے کیوں نہیں مارے پیروں پہ سوٹے کیوں نہیں مارے جب تیرا بچہ معاویہ کے دشمنوں کا لباس پہن کے تیرے گھر میں آ گیا مر جاتا کیوں اس رقصے کے اندر بیٹھا جس میں معاویہ کے گلے کے ترانے سنائے گئے کیوں کوچ کے اندر بیٹھ کر تیرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ خبردار قرآن کی تلاوت لگا نبی کی نعت لگا ان لوگوں کا ذکر نہ سنا جن کے سینے میں ابو بکر موجود نہیں عمر موجود نہیں عثمان علی موجود کوئی نہیں مجھے دودھ والے شربت سے مجھے نیاز سے مجھے کھانے سے مجھے بریانی سے کوئی گلا نہیں لاؤ 10 محرم الحرام کو میں بھی بریانی کھا لوں لاؤ میں بھی دودھ والے شربت پی لوں لیکن دودھ والے شربت پلانے والے بچے سے جو روڈ بلا کر سکوٹر والوں کو کار والوں کو روک کے پلا رہا تھا اسے پوچھ تو صحیح بچے یہ 10 محرم الحرام کو دودھ کیوں پلا رہا ہے اللہ اکبر اس کے ثواب کے لیے دودھ پلا رہے جس کے تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ کیا پلا ان کو رہا ہے جنہوں نے اے سی والی مسجد میں نماز کا سجدہ ہی نہیں کیا ثواب اس کا جو تلواروں کے سائے میں سجدے بچا گئے پلا ان کو رہا ہے میرے جیسوں کو جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ کے بیٹھتے ظہر کی نماز عصر مغرب کی نماز حقدار ہو گھر میں تیرے رقیہ گھر میں تیرے فاطمہ گھر میں تیرے ام کلثوم ہے جو پوچھ تو صحیح حسین کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر پردے کس کے بچا کے گیا پردہ کس کا نام ہے میرے عزیزوں یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے مبارکباد دے رہے ہو کہ نموس صحابہ اہل بیت کے نموس صحابہ و اہل بیت تحفظ نموس صحابہ و اہل بیت پہ بل پاس ہو گیا 10 سال قید کی سزا ہے سزا موت کی سزا ہے میرے عزیزوں اس بچے سے اس ویڈیو بنانے والے سے اس بابا جی سے پوچھو اس بل کا مقصد کیا ہے بتاؤ تو صحیح تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے اس بل کا مقصد خدا کی قسم کسی کو پھنسانا نہیں ہے کسی کو جتانا نہیں ہے کسی کو ڈرانا نہیں ہے یہ کان سنتے سنتے پک گئے یہ دل میرے عزیزوں سنتے سنتے خدا کی قسم جل گیا دماغ خراب ہو گیا جب تیرے ابو بکر کو جس کا احسان ساری امت پر ہے جب نبی کے عمر کو جس کا احسان ساری امت پر ہے جب عثمان کو جس کا احسان ساری امت پر ہے وہ میرے عزیزوں تیرے میرے محلے میں
کوئی بیانے کے لیے آ جائے کہتا ہے شہر دماد ہے محلہ دماد ہے، اس کا جوائی نہیں ہمارا جوائی ہے۔ اگر کسی پڑوسی کا جوائی تیرا جوائی ہے تو محمد کا جوائی کیوں لاوارثہ ہو گیا؟ بابو جی بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے پھولوں والی گاڑی میں جب اس بیٹی کو بٹھایا جاتا ہے، اللہ کی قسم گاڑی جو 10,000 کرائے پہ آئی اس کا ڈرائیور بھی رونے لگ جاتا ہے، چاول پکانے والا کھانا پکانے والا بھی رونے لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگانے والے شادی ہال کے ویٹر بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ اگر تیری بیٹی رخصت ہو رہی ہے اللہ اکبر اور عزت کے ساتھ گھر سے نکلے تیری آنکھ میں پانی آ جاتا ہے، محمد کی دھیاں تماچے کھا گئی، امت کی عزت بچا گئی، خدا پاک کی قسم ان کا احساس کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، فتح مکہ کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معافی کا اعلان کیا تو اللہ اکبر، پتہ ہے رسول اللہ کے سامنے کون آ کے بیٹھ گیا تھا؟ اپنے سر پہ پگڑی باندھ کر، اپنا ماتھا چھپا کر، اپنی آنکھیں چھپا کر، اپنی گالیں چھپا کر، اپنے ابرو رخسار چھپا کر احبار بن اسود حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنکھیں دکھا رہے اور آستین چڑھا کر باہیں آگے کر دی کہ یا رسول اللہ آج بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا، سمیہ کے قاتل اس کے اولاد کو معاف کر دیا، بلال کے جس نے چمڑے ادھاڑے اس کو معاف کر دیا، تیرے گھر کے راستے میں کانٹے بچھائے اس کو معاف کر دیا۔ اگر سب کے لیے معافی کا اعلان ہے تو پھر میرے لیے بھی معافی کا اعلان کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنا چہرہ دکھا، کہ چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ آپ نے فرمایا چہرہ نہیں دکھاتا اپنا جرم ہی بتا دے، کہ جرم بتا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضوان کہنے لگے کملی والے یہ زیادہ ہی بول رہا ہے، آپ اجازت دو نا تلوار کی نوک پر اس کا سر رکھ دے۔ فرمایا نہیں نہیں۔ جب میرے عزیزوں ہر طرف سے اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کیا یاد رکھے گا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگا پکی بات ہے، اگر چہرہ دکھاؤں گا پھر ہوگے تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند اندھیروں میں ڈوب سکتا ہے، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تو اس کی اخیر ہی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس کا میرا معاملہ رہنے دو، اب تو اپنا چہرہ دکھا۔ کہنے لگا کملی والے وعدہ کر اپنے صحابہ کو گواہ بنا تو پھرے گا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں پھروں گا۔ اس نے یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے میں پریشان ہو گئے، چہرہ سامنے دیکھا اتنا بڑا دشمن بیٹھ گیا۔ اللہ کا نبی ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہہ رہا یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ ساتھ رونے لگ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھ لو، میری بیٹی زینب کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، ہائے میں نے اسے معاف کر دیا۔ رو کے میرے نبی نے فرمایا وہ میرے عزیزوں احبار میں اسود کرنے لگے، جب رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میرے بھی آنسو تھم نہ سکے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیا نا؟ کہاں معاف کر دیا نا؟ اللہ اکبر، حضور نے چہرے پر ہاتھ رکھ کے منہ پھیر لیا، فرمایا احبار میں نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میری زینب کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میری دکھیاری زینب میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے آپ کی بچی کو کیسے مارا تھا؟ فرمایا جب میری بچی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہی تھی، اس احبار بن اسود نے نیزہ لے کے میری بچی کے پیٹ میں مارا تھا، میری بچی کی سواری پر بھی مارا تھا، سواری بد کی، میری بچی زمین پہ گری، میری بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اسی دکھ میں میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، احبار میرے ساتھ وعدہ کر میں نے تجھے معاف کر دیا، آئندہ میرے سامنے نہ آئی ہو۔ احبار کہنے لگے اس وقت مجھے زمین پھٹی نہ ملی، اس وقت مجھے آسمان نہ ملا، حضور کو روتا دیکھ کے میرا دل چاہا زمین کھلے میں زمین کے اندر ہی دفن ہو جاؤ، میں حضور کو چہرہ نہ دکھاؤں۔ اللہ کا نبی میری وجہ سے رویا، کہا اللہ اکبر، نہ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ میں نے کہا کملی والے اپنا ذرا ہاتھ بڑھا، حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا کملی والے اب بھی تیرے دربار سے خالی چلا جاؤں گا تو دنیا کو جا کے کون بتائے گا میں اس کا چہرہ دیکھ کے آیا جس نے اپنے پراؤں دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے، احبار بھی نسبت بھی رو رہے تھے کہ کملی والے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں آج گواہی دے رہا ہوں خدا کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد تیرے علاوہ رسول کوئی نہیں۔
जतोई के गयूर मुसलमानों, साहबा करام के दीवानों, खत्मे नबूवत के चौकीदारों, अहले बैत के घराने की चौकीदारी करने वालों, ईमानदारी से बताओ मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों मुहर्रम की कितनी तारीख हो गई? लगता है 15 से ऊपर हो गई। ईमानदारी से बताओ हमने इस 10 मुहर्रमुल हराम में क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, क्या किसी को सिद्दीक की सदाकत समझ आई? एक एक घंटा खतीब सिद्दीक